بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین کرام، پاکی اور ناپاکی کے ضروری مسائل۔ میں نے سنا ہے کہ ناپاکی کے دنوں میں نہانا نہیں چاہیے کیونکہ نہانے سے جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر گرمی کی وجہ سے صرف سر کبھی دھو لیا جائے تو سر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کم سے کم 7 دن میں ناپاکی دور ہوتی ہے اور گرمیوں میں 7 دن بغیر نہائے رہنا بہت مشکل ہے۔ برائے مہربانی آپ یہ بتائیں کہ واقعی مجبوری کے دنوں میں بالکل نہیں نہانا چاہیے؟ عورت کو ناپاکی کے بعد ایام میں نہانے کی اجازت ہے اور یہ نہانا ٹھنڈک کے لیے ہے، طہارت کے لیے نہیں۔ یہ کسی نے بالکل جھوٹ کہا ہے کہ اس حالت میں نہانے سے جسم میں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سوال: اکثر بزرگ خواتین کا کہنا ہے کہ مہندی ایام میں شروع ہونے کے بعد یعنی ایام کے دوران مہندی نہ لگائی جائے کیونکہ اس وقت تک ہاتھ پاک نہیں ہوتے جب تک مہندی بالکل نہ اترے، اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر ایام شروع ہونے سے پہلے لگائی تو کوئی حرج نہیں، پھر چاہے گی ہو یا نہ ہو پاک ہو سکتے ہیں۔ جواب: عورتوں کے خاص ایام میں مہندی لگانا شرعاً جائز ہے اور یہ خیال غلط ہے کہ ایام میں مہندی ناپاک ہو جاتی ہے۔ سوال: مخصوص دنوں میں جو لباس پہنے جاتے ہیں کیا انہیں بغیر دھوئے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، یا صرف ان حصوں کو جہاں غلاظت لگی ہو دھو لیا جائے؟ تمام چیزیں یعنی قمیض، شلوار، دوپٹہ، چادر، سویٹر، شال وغیرہ سب کو دھونا چاہیے؟ جواب: کپڑے کا جو حصہ ناپاک ہوا ہے اسے پاک کر کے پہن سکتے ہیں اور جو پاک ہو ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ سوال: کیا عورتوں کو کسی لوہے کی چیز سے غیر ضروری بالوں کا دور کرنا گناہ ہے؟ جواب: غیر ضروری بالوں کے لیے عورتوں کو چونا، پاؤڈر، صابن وغیرہ استعمال کرنے کا حکم ہے۔ لوہے کا استعمال ان کے لیے پسندیدہ نہیں مگر گناہ بھی نہیں۔ سوال: عورتیں اپنے مخصوص ایام میں ذکر کر سکتی ہیں مثلاً درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ وغیرہ؟ جواب: قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ سب ذکر کر سکتی ہیں۔ سوال: آج کل نوجوان لڑکیاں اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ آیا لڑکیاں جو ناخنوں کو پالش لگاتی ہیں اس کو صاف کرنے کے بعد وضو کریں یا پالش کے اوپر سے ہی وضو کیا جا سکتا ہے؟ کئی سمجھدار اور تعلیم یافتہ لڑکیاں اور معزز نمازی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ناخنوں کی پالش صاف کیے بغیر ہی وضو ہو جائے گا۔ جواب: ناخنوں سے متعلق 2 بیماریاں عورتوں میں خصوصاً نوجوان لڑکیوں میں بہت عام ہوتی ہیں، ایک ناخن بڑھانے کا مرض اور دوسرا ناخن پالش کا۔ ناخن بڑھانے سے آدمی کے ہاتھ بالکل درندوں جیسے ہوتے ہیں اور پھر ان میں گندگی بھی رہ سکتی ہے جس سے ناخنوں میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور مختلف النوع بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 چیزوں کو فطرت میں شمار کیا ہے، ان میں ایک ناخن تراشنا بھی ہے، پس ناخن بڑھانے کا فیشن انسانی فطرت کے خلاف ہے جس کو مسلم خواتین کافروں کی تقلید میں اپنا رہی ہیں۔ مسلم خواتین کو اس خلاف فطرت تقلید سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا مرض ناخن پالش کا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے عورت کے اعضاء میں فطری حسن رکھا ہے، ناخن پالش کا مصنوعی لبادہ محض غیر فطری چیز ہے، پھر اس میں ناپاک چیزوں کی آمیزش بھی ہوتی ہے، وہی ناپاک ہاتھ کھانے وغیرہ میں استعمال کرنا طبعی کراہت کی چیز ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ناخن پالش کی تہ جم جاتی ہے اور جب تک اس کو صاف نہ کر دیا جائے پانی نیچے نہیں پہنچ سکتا، پس نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل، آدمی ناپاک کا ناپاک رہتا ہے۔ جو تعلیم یافتہ لڑکیاں اور معزز نمازی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ناخن پالش کو صاف کیے بغیر ہی وضو ہو جاتا ہے وہ غلط فہمی میں ہیں، اس کو صاف کیے بغیر آدمی ناپاک ہوتا ہے اور پاک نہیں ہوتا، نہ نماز ہوگی نہ تلاوت جائز ہوگی۔